حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. صدق اللہ مولانا العظیم. فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری سیریز اصلاح عقائد و اعمال ایک سلسلے وار سیریز چل رہی ہے، جس میں عقائد کی بھی اصلاح کی جاتی ہے اور اعمال کی بھی اصلاح کی جاتی ہے. ناظرین سامعین محترم، آج جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ بہت اہم ترین موضوع ہے. آپ بخوبی معلوم ہے کہ ارض فلسطین کا کیا حال ہے اور دشمنان اسلام کی طرف سے مسلسل برساں برس سے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے، اور روزانہ کئی جوان فلسطین کی سرزمین پر جام شہادت کو نوش فرماتے بھی آ رہے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھیے کہ ان کا اتنا عزم ہے کہ اس سرزمین فلسطین سے ان کی ایسی محبت ہے، اور اس سرزمین پر وہ وہاں پر رہتے ہوئے اسلام کے لیے وہ اپنی جانوں کی نذرانوں کو بھی پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور لیکن استقامت کے ساتھ وہ مسجد اقصیٰ کے لیے ایک مسلسل جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کو آزاد کرانے کے لیے وہ مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. آئیے ناظرین سامعین محترم، آج موجودہ فلسطین کے جو حالات ہیں اس کے تناظر میں چند باتیں آپ پہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو ارض فلسطین سے، فلسطین کے لوگوں سے اور اس سرزمین سے محبت کیوں ہے. آئیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے خطبہ مسنونہ میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر قرآن مجید فرمایا کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو تم دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. فرمایا کون؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ایمان والوں کو فرمایا کہ ایمان والوں تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بناؤ، بلکہ یہود و نصارہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا. فرمایا جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ناظرین سامعین محترم، آج اس آیت مبارکہ کی اگر روشنی پر اگر ڈالی جائے اور اس آیت مبارکہ پر غور و فکر کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ آج یہود و نصارہ یہ دونوں بھی آپس میں دوست ہو چکے ہیں. آج فلسطین کی سرزمین پر جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے، اور حماس کی طرف سے جو اسرائیل پر جو حملے ہو رہے ہیں، تو اس صورتحال میں اس ارض فلسطین پر جو وہاں کے رہنے والے تمام مسلمانوں پر جو اسرائیل کی طرف سے ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ امریکہ بھی آج اسرائیل کا دوست بن چکا ہے، اور وہ اس وقت میں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور شانہ باشانہ وہ بھی اسرائیل کی مدد میں لگا ہوا ہے. تو ناظرین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے فرما دیا کہ ایمان والو یہ یہود و نصارہ سے تم دوستی مت رکھو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو ناظرین سامعین محترم، آج فلسطین کی سرزمین کو
جس قدر جو ہے خون سے نہلایا جا رہا ہے، آج وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے، اور کتنے لوگوں کو جو ہے نا جام شہادت نوش فرمانا پڑا، اور آج بھی جو ہے اتنی ظلم و بربریت ہو رہی ہے فلسطین کی سرزمین پر۔ کہیں پر مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو وہاں پر اس مسجد کو ختم کر دیا جا رہا ہے، بلاسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر، اور وہاں کے مسلمانوں کی ہمت کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور اتنی بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہے، اور شہر کا شہر جو ہے نا یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں کے عزم کو اگر دیکھا جائے، وہ ارض فلسطین کے رہنے والے وہ مسلمانوں پر وہ جو ہے نا اتنی مشکلات کے باوجود بھی جو ہے نا وہ استقامت کے ساتھ وہ جو ہے نا اس سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں، اور دشمنوں کے مقابلے کے لیے وہ بھی تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، مسلمانوں کا جو تعلق فلسطین کی سرزمین سے، جو بیت المقدس سے جو اس کا تعلق ہے، میں آج اس کے تعلق سے چند باتیں کہ مسلمانوں کو اس سرزمین سے محبت کیوں ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے گوشت سے گزار کروں گا۔ ناظرین سامعین محترم، یہ بات یاد رکھ لیں کہ فلسطین جو ہے پہلے ملک شام کا حصہ تھا۔ آج فلسطین کا جو سرزمین ہے، جو بیت المقدس کا وہ مقام ہے، وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک کیپٹل سٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہود جو ہے نا وہ کیونکہ وہ جو ہے اس پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے نا یہود جو ہے نا اسرائیل جو ہے نا وہ بیت المقدس کو اس مقام کو جو ہے وہ اپنا کیپٹل سٹی بنانا چاہتے ہیں، جبکہ جو ہے نا وہ قابض ہو چکے ہیں وہاں پر، اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہے، اور حتیٰ کہ جو ہے نا یہود و نصارہ بالکل جو ہے متحدہ طور پر وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن چکے ہیں، اور وہ یہود اور نصارہ کی دوستیوں کا یہ معاملہ دیکھیں گے، لیکن آج فلسطین کی سرزمین پر جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، جو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں کی جو ہے املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اتنے اسلامی ممالک، 58 اسلامی ممالک ہیں، لیکن جو ہے کوئی ایک بھی جو ہے نا فلسطین کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آگے تیار نہیں ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے امدادی سامان پہنچانے کے لیے جو ہے نا کوئی جو ہے ملک آگے بڑھ کر جو ہے نا تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی آگے بڑھ کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہودی اور نصرانی دونوں متحد ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، لیکن جو ہے دیگر اسلامی جو ممالک ہیں، وہ اسلامی ممالک کی خاموشی ہمیں اس بات کی جو ہے نا واضح کرتی ہے کہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں اہل کتاب یہود و نصارہ سے تو نہیں ہو چکا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے لیے۔ آئیے، جو مسلمان جو پوری دنیا میں رہتا ہے، اس کا جو تعلق فلسطین کی سرزمین سے ہے، جو محبت فلسطین کے والوں سے ہے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے کہ جو لوگ تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے رہنا چاہتے ہیں، کھڑے ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ دنیا میں ہونے والے، خاص طور پر مسجد اقصی میں ہونے والے واقعات سے جو ہے نا ہر لمحہ جڑے رہیں۔ دنیا میں کوئی بھی واقعہ بغیر اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نہیں ہوتی، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے مسجد اقصی کے جو ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ بڑے اہم ترین حالات ہیں۔ ناظرین سامعین محترم، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی اگر تم جا نہ سکو، وہاں چراغ کا تیل بھیجو۔ فرمایا ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اگر تم مسجد اقصی کو نہیں جا سکتے تو کم از کم جو ہے وہاں چراغ کا تیل بھیجو۔ تو ہمیں جو ہے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں جو ہے نا حصہ جو ہے مسلمانوں کی طرف سے وہاں پر جو ہے نا ان کی مدد کے لیے ضرور ڈالو، فرمایا گیا، یعنی اگرچہ کہ چراغ کا تیل کیوں نہ ہو، فرمایا۔ آئیے، فلسطین سے جو ہماری محبت جو ہے اور فلسطین سے جو ہمارا تعلق ہے، وہ چند وجوہات ہمارے سے ہیں، وہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلو کہ فلسطین جو ہے یہ انبیاء کا مسکن ہے، اور انبیاء کی سرزمین رہی ہے فلسطین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور اسی طرح جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر جو ہے سکونت آپ نے بھی رکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر آپ نے حکومت فرمائی ہے، سبحان اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ اور بیت المقدس کی تعمیر کا بھی بڑا واقعہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک میں بیٹھ کر جو ہے نا ساری دنیا پر آپ کی جو ہے حکومت رہی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے چونٹی کا بھی ایک مشہور واقعہ کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جب وہ گزرنے والا تھا تو وہ جو ہے مقام اسقلان کا ایک شہر تھا، تو چمٹیاں جو ہے وہاں پر وہ ایک چمٹی اپنے جو ہے نا دیگر چمٹیوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ چلو جلدی یہاں سے نکلو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قافلہ یہاں سے گزرنے والا ہے۔ تو چمٹی نے جو ہے نا اپنے دیگر چمٹیوں سے کہا کہ جو ہے نا وہ جلد از جلد جو ہے بل کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو جو نا یہ واقعہ جو ہے اسقلان کے ایک شہر میں ہوا تھا، لیکن بعد میں جو ہے نا اس شہر کا نام، اس مقام کا نام جو ہے وادی نمل، یعنی
چمٹیوں کا جو ہے نا یہ وادی جو ہے نا اس کا نام رکھ دیا گیا. اور اسی طرح جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی جو ہے اسی شہر میں ہے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس ملک کے بارے میں جو ہے نا اپنی قوم سے کہا تھا کہ جو ہے نا اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ. قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ جو ہے چلو اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ. کہ یہ مقدس شہر حضرت موسیٰ نے اس لیے کہا کہ یہ مقدس شہر جو ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام کا مسکن ہے, یہ شرک سے پاک ہے فرمایا. اور اس شہر میں جو ہے کئی واقعات یعنی معجزات جو ہے نا وقوع پذیر بھی ہوئے ہیں, کئی معجزات واقع ہوئے ہیں شہر کے اندر, جس میں جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی بطن مبارک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کی ولادت بسعادت ہوئی. اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بھی جو ہے ان کی قوم نے جب قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر سے جو ہے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ بیت المقدس سے متعلقہ جڑے ہوئے واقعات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی طرح جو ہے قیامت کی جو علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جو ہے زمین پر واپس تشریف لانا, یہ علامات قیامت میں سے ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس زمین پر تشریف لائیں گے تو جو ہے آپ جو ہے اسی شہر سے جو یعنی جب آپ تشریف لائیں گے تو اسی شہر کے جو ہے مقام سفید مینار پر جو ہے آپ کا جو ہے وہاں پر اتارا جانا ہوگا. اور اسی شہر کے مقام باب لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے لیے گئے تھے شہر سے ہی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر اتارے جائیں گے تو جو نا سفید مینارہ آپ کے پاس اسی شہر میں آپ کو اتارا جائے گا. اور اسی طرح جو ہے دجال کا خاتمہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. تو جو ہے نا اسی ارض فلسطین اسی سرزمین پر جو ہے نا مقام لط پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جو ہے قتل فرمائیں گے. اور اس شہر سے ہی جو ہے قیامت کے قریب میں جو ہے نا یاجوج اور ماجوج کا فتنہ نکلے گا. اور اسی شہر سے یاجوج و ماجوج کا زمین میں جو ہے نا وہ قتال کریں گے اور جو ہے فساد کا کام کریں گے یہ یاجوج و ماجوج. تو جو ہے یاجوج و ماجوج کا اس سرزمین فلسطین پر جو ہے نا آنا, وہاں پر قتال کرنا اور وہاں پر فساد کا کام وہ شروع کرنا. اور اسی طرح جو ہے فلسطین کے اس سرزمین پر جو ہے نماز کی فرضیت کے بعد یعنی جب نماز کے فرضیت کا جب حکم آیا تو پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی جو ہے اس سرزمین فلسطین کو رہا. اور ہجرت کے بعد آقا علیہ السلام تقریباً جو ہے مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد تقریباً کئی مہینوں تک آپ نے جو آقا علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی طرف ہی جو ہے رخ کر کے نماز پڑھائی. اور جب اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر مسجد قبلتین کے اندر حضور پاک علیہ السلام کو نماز کی حالت میں آقا علیہ السلام چاہ کہ قبلہ تحویل کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین نے نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا. آقا علیہ السلام کو جو ہے نا نماز کی حالت میں آپ نے جو ہے نا قبلے کو تبدیل فرمایا. آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر جو ہے مسجد قبلتین کے نام سے وہ مسجد موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا جو قبلہ اول رہا ہے وہ جو بیت المقدس رہا ہے. اور ہجرت کے بعد بھی کئی مہینوں تک جو ہے نا بیت المقدس ہی جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے معراج کی رات ہی آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور حضور پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے بیت المقدس تشریف لے کر گئے حضور پاک علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو جبرائیل امین علیہ السلام جس وقت حضور پاک علیہ السلام کو جب بیت المقدس لے گئے تو وہاں پر بیت المقدس کے اندر تقریباً کم و بیش کل انبیاء و رسول وہاں پر جو ہے نا جمع رہے. اور آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر جو ہے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. یہ بھی جو ہے نا بیت المقدس سے متعلقہ یہ واقعہ موجود ہے. اور اسی طرح جو ہے معراج کی رات یعنی دوبارہ جو ہے تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے جہاں پر حضور پاک علیہ السلام نے بیت المقدس میں وہاں تشریف لے گئے کل انبیاء کی وہاں پر اپنی امامت فرمائی. اسی طرح تاریخ کو پڑھیں گے اور حالات کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ معراج ہی کی رات کو بروز جمعہ اور 27 رجب اور 583 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں اس شہر کو دوبارہ فتح ہونا جو ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو معزز ناظرین سامعین محترم, مسجد اقصیٰ جو ہے بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین کی جیسی ہے, مسجد اقصیٰ کی فضیلت. تو ناظرین سامعین محترم, یہ جو واقعات بے شمار واقعات مسجد اقصیٰ سے متعلق جو ہے اس سرزمین بیت المقدس سے متعلق جو ہے ہم کو ملتے ہیں. اور اسی طرح مسجد اقصیٰ بلاد شام کی اہمیت بالکل جو ہے نا حرمین شریفین کی طرح ہے. اب آپ پوچھیں گے تو وہ کیسا؟ تو جس طرح قرآن مجید میں سورہ 3 آپ ابتدائی آیات کو پڑھیں گے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. ابتدائی آیات کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس آیات کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بلاد شام کو والتین یعنی انجیر سے اور بلاد فلسطین کو زیتون سے
وہ طور سینینا سے مصر کے پہاڑ کوہ طور سے استدلال کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ تو گویا جو ہے اس سرزمین پر یعنی بیت المقدس ارض فلسطین جو ہے یہ اس سرزمین سے جو ہے مسلمانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو گویا جو ہے علامات قیامت میں سے بھی یہ ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ جو ہے نا فلسطین کی سرزمین کو جو ہے نا قبضے سے چھڑا دیا جائے گا، مسلمانوں کا دبدبہ ہوگا دوبارہ۔ تو اسی طرح قرآن مجید کی اور آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور اس آیت سے بھی یہ استدلال کیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کے وارث ہیں۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں جو ہے پڑھی جانے والی جو نماز ہے اس کا جو اجر ہے، جس کا جو ثواب ہے وہ 500 سے زائد گنا جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو ناظرین سامعین محترم، آج ارض فلسطین کا کیا حال ہے؟ وہاں کے مسلمانوں پر کتنی ظلم زیادتیاں کی جا رہی ہے، کتنا وہاں پر خون بہایا جا رہا ہے، وہ کتنا جانوں کا بھی نقصان ہے، مالوں کا بھی نقصان ہے، معصوم بچے بھی جو ہے نا دن بدن جام شہادت کو پیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن وہاں کے مسلمانوں کا جو استقامت اور استقلال کا اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنی شہادتوں کے باوجود برساں برس سے وہ فلسطین کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر اتنا خون بہ رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے، لیکن ان کا استقامت دیکھیے اور ان کی ہمتیں دیکھیے، ان کی جرأتیں دیکھیے، ان کی بہادری دیکھیے، اللہ پر ان کا توکل دیکھیے، کیسا یقین ہے، اور اس یقین کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں آج نے کل ضرور فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا۔ ناظرین سامعین محترم، آج جو یعنی انسانی حقوق پر بات کرنے والی وہ تنظیمیں کہاں ہیں جو کہتے ہیں بھائی انسان کی جانوں کی حق کا بات کیا جائے، جہاں پر یعنی انسانیت کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، انسانیت کے حقوق کی پر آواز اٹھانے والی ہے، کیا آج فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم زیادتیاں برساں برس سے کیا جا رہا ہے، کہاں پر حقوق انسانی کی تنظیمیں وہاں پر ہے؟ کہ آج وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہے؟ وہاں پر ہونے والے ظلم کے تعلق سے اپنی زبان کیوں نہیں کھول رہی ہے؟ ناظرین سامعین محترم، آج ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے، آج پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے غموں کو، ان کی تکالیفوں کو محسوس کرے، اور ہمیشہ 5 وقتہ نمازوں میں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے دعا کرے، اور یہ دعا مانا نے فلسطین کی جانوں کی حفاظت فرما، مالوں کی حفاظت فرما، عزتوں کی حفاظت فرما، اور جو ہے ان کے جو ہے املاک کی حفاظت فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی یعنی اللہ رب العالمین کے حضور دعا کریں، ان کی مدد کے لیے ہم دعا کریں۔ اور جو اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں، جو آج پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کا جو پروڈکٹس آج چل رہے ہیں، وہ چھوٹا سا خطہ ہے لیکن ان کا پروڈکٹس پوری دنیا کے اندر جو ہے نا پھیل رہا ہے۔ تو گویا ہمیں چاہیے کہ وہ اسرائیلی جتنے پروڈکٹس ہیں ان کو ہم جو ہے بائیکاٹ کر لیں۔ وہ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں اسرائیل کے، جو ان کا جو کوڈ ہوتا ہے، اس کوڈ کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ہم کو چاہیے کہ اسرائیل کے جتنے بھی سامان ہیں اس کو جو ہے ہم بائیکاٹ کرتے چلے جائیں۔ اور اس طرح ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہے نا فلسطین کے مسلمانوں کی ہم اگر یہاں سے مدد نہیں کر سکتے تو اللہ رب العالمین کے حضور ہاتھیں اٹھا کر ہم یہ دعا کریں، پروردگار عالم مسلمانان فلسطین کی تو جو ہے نا مدد فرما، ان کے جانوں کی، ان کی مالوں کی، ان کی عزتوں کی، ان کی آبروں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا مسلمانان فلسطین کی مولا تو جو حفاظت فرما۔ یہ ہم جو ہے نا چاہیے کہ ہم اس طرح دعا کریں اللہ رب العالمین کے حضور، اور ان کے درد کو، ان کی تکلیفوں کو بھی ہم محسوس کریں۔ یہ چند باتیں جو ہے آج میں اس اپنے موضوع کے مطابق جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔